ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 17 باب 10 سے 13 آیات۔ اور شاگردوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ پھر فقی کیوں کہتے ہیں کہ الیاس کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ الیاس البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ الیاس تو آ چکا، لیکن انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ابن انسان بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ تب شاگرد سمجھے کہ اس نے ان سے یوحنا اصطباغی کی بابت کہا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ تمام سننے والوں کو سسٹر ٹامسن رحمت کا سلام پہنچے۔ امید کرتی ہوں کہ سبھی خداوند کی شفقت سے خوش و خرم ہوں گے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ جب شاگرد پہاڑ سے اتر رہے تھے تو ان کے دل حیرت آمیز خوشی سے معمور تھے، کیونکہ وہ یسوع کی تبدیلی صورت کا پرجلال منظر دیکھ کر واپس آ رہے تھے۔ یہ پطرس، یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا تھے، جنہوں نے یسوع کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا دیکھا اور اس کا لباس نور میں نہائے ہوئے اور برف سے زیادہ سفید دیکھا۔ وہ جان چکے تھے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور شاگرد الیاس نبی کو جاننے کا تجسس بھی رکھتے تھے، جس کے متعلق فقی فریسی کہتے تھے کہ اس کا پہلے آنا ضرور ہے۔ اور یسوع کا جواب بالکل صاف اور مخلص کہ الیاس نبی آئے گا، بلکہ وہ تو آ چکا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں پہچانا۔ سامعین، الیاس نبی تمام انبیاء جو مسیح خداوند کی آواز بن کر آئے تھے، ان سب کا نمائندہ تھا، جسے ایک ایسی روحانی طاقت دی گئی کہ اس کی دعا سے آسمان بند ہو گیا، نہ اوس پڑی اور نہ می برسا، اور آسمان سے آگ نازل ہوئی۔ ایزبل بادشاہ نے اسے سخت اذیت کے بعد قتل کروا دیا۔ وہ خدا کے حق اور سچ کی آواز تھا، جس نے لوگوں کو خدا کی طرف رجوع کرنے اور اپنی بری راہوں سے تبدیلی کی منادی کی تھی۔ اور ساتھ ہی مسیح یسوع اپنے متعلق بھی شاگردوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اسی طرح، یعنی تمام انبیاء کی طرح اور الیاس نبی کی طرح، وہ بھی انسانوں کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ مگر شاگرد مسیح خداوند کے مرنے اور جی اٹھنے کے پیغام کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ان کے لیے نہایت مشکل تھا، تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ ان کا استاد جو ہر وقت ہجوم میں گھیرے رہتا ہے، وہ دکھ اٹھائے گا۔ دراصل شاگرد بھی یسوع کے آنے کے مقصد کو سمجھنے اور پہچاننے سے قاصر رہے۔ سامعین، پہچاننا اور جاننا بے حد ضروری ہے، خاص طور پر ان آمد کے ایام میں جب ہم دوسرے اعتبار محبت کی موم بتی کو روشن کر چکے ہیں۔ اس الہی محبت بے لوث پیار کی موم بتی جب ہم روشن کر چکے ہیں تو ہم دہراتے ہیں کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آج دنیا میں ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے آس پاس تو بناوٹی خود پسندی اور لالچ کی محبت کا انبار لگا ہوا ہے، جبکہ دنیا میں سب سے طاقتور جذبہ محبت ہے، اور مسیحی ایمان کی بنیاد ہی محبت ہے۔ مومنین، آج ہم بھی
اپنی اپنی ذات میں اپنے آپ کو پہچانیں، جانیں اور اپنی زندگی میں جو بدی، غصہ، حسد، لالچ اور بدگمانی ہے اسے باہر نکال پھینکیں۔ دوسروں کو قبول کریں، انہیں امید کا پیغام دیں، انہیں سچے دل سے پیار کریں، کیونکہ محبت خود غرض نہیں ہوتی، وہ اپنے سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتی ہے، دوسروں کے دکھ سکھ میں مدد کرتی ہے۔ ہمارے اندر سچی محبت صبر، تحمل اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ آئیں پھر اپنے مہربان خدا سے محبت کرنا سیکھیں، اس سے محبت لینا سیکھیں اور یہی محبت دوسروں میں بانٹنے کی ہمت کریں۔ آئیں ہم خدا سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو سچی محبت بانٹنا سکھائے، تاکہ ہم اس کرسمس کی خوشیوں میں حقیقی طور پر شامل ہو سکیں اور اس عید کو، بڑے دن کو منا سکیں۔ آمین۔